آج اعجاز احمد کی جب اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی اور انہوں نے کہا کہ 80% پشتون پورے پاکستان میں تو 80% ہیں اور وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے والدین ان کو نماز پڑھاتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کے پیچھے جو 80% جو پشتون اپنے گھر سے دور گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کا ایک ریزن میں بھی ہوں کہ میں یہاں پر امریکہ میں پچھلے 10 سال سے رہ رہا ہوں. میں پاکستان کی ساری کرکٹ کھیلا ہوں اور 20-25 سال پاکستان کی کرکٹ میں رہ کے میں امریکہ کو الحمدللہ ODI اسٹیٹس تک پہنچایا. اس میں ہماری بھی ایک جستجو ہے. ہم لائل لوگ ہیں، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میجورٹی پشتونز کا جو رویہ ہے وہ خوشحال خان سے شروع ہوتا ہے، تو رحمان بابا اور پوائٹ بھی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں، وہ خالی مسجدوں تک نہیں رہے ہیں. اور علماء نے بھی بولا ہے کہ 12 دروازوں میں سے 13 دروازوں پہ پشتونوں کا جنت کے دروازوں میں ان کا پشتونوں کا ہوگا. تو کوئی ریزن سے وہ پنجابی لوگ ہیں اور مختلف قسم کے لوگ اس طرح کی پشتونوں کے حوالے سے بات کیا. ہر بندہ پازیٹیو بات کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ہم نے بھی شہادتیں دی. میں خود شہید کا بھائی ہوں. میرے بھائی نے ناظم تھا پشاور میں، شہادت بم کے بلاسٹ میں، وہ کتنے 70,000 لوگ ہم نے مروا دیے پشاور میں. تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ گھر کو کیوں چھوڑا، IDPs کہاں سے ہوئے. میجورٹی پشتون افغانستان سے لے کے پشاور تک اور سوات سے لے کے مردان تک، مردان سے لے کے چارسدے تک، ہر جگہ پہ ہم افیکٹ ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا. آپ ہسٹری تو دیکھیں کہ سب سے زیادہ کون افیکٹ ہوا ہے یہ وار اینڈ ٹیرر میں. اس کا پیچھے ایک ریزن ہے. جو ریزن تھا وہ ان کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں جو ایسی باتیں بنا کے دوسروں سے بلواتے ہیں، تو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا چاہیے. آج یہ ہیں تو کل کوئی اور سٹیٹمنٹ دے گا. اس سے پہلے بھی 92 ورلڈ کپ کے ایک ہیرو نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی، پٹھانوں پہ جوک بنانا، ایک پوری کمپین سٹارٹ کر دی تھی. ابھی تک ہم اس سے فائٹ کر رہے ہیں. میں بچپن سے لے کے فائٹ کر، میرے سارے دوست پنجابی ہیں. اٹھنا بیٹھنا پنجابیوں کے ساتھ ہے، سنگھیوں کے ساتھ ہے، مہاجروں کے ساتھ ہے، اسپینکوں کے ساتھ ہے، XYZ کے ساتھ ہے. ایک کمیونٹی نہیں ہے. یہاں پر مارٹن لوتھر کنگ نے بہت بڑا کمپین کی تھی سول رائٹس کے حوالے سے. یہی ریشل وہ تھا، ڈسکرمنیشن پہ سٹینڈ اپ لیا تھا. ابھی پوری یہاں پر ہالیڈے منائی جاتی ہے اس کے. اور جارج فلوئڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پورے امریکہ میں کیا سٹیپ ہوا تھا. تو اس چیز کی جو ریشل سٹیٹمنٹس ہیں اس میں بالکل ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایز اے ہیومن بینگ سوچیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹرائبس میں بنایا. قرآن میں بتایا کہ مختلف زبانوں میں بنایا، ٹرائبس میں بنایا. ہم لوگوں کو اس میں بنا لیا، آپ لوگوں کو اس میں بنایا. یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اوورسیز کا بھی ہے، جو وہاں پر رہ رہے ہیں ان کا بھی ہے. یہ ہم باہر بیٹھ کے بڑا دل دکھا ہے. ایز اے پشتون بہت دل دکھا ہے. دل کی رات کے 3 سوا 3 بج رہے ہیں جب میں نے مجھے نیند نہیں آئی جب یہ دیکھا. اور اچھا ہے کہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے تو ابھی میں دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ ہم واٹ وی بین تھرو. پشتونوں نے جان شیر خان، جہانگیر خان، ہاشم خان 30-40 سال اسکواش میں دیے ہیں، سنوکر میں دیے ہیں، ہاکی کے پلیئر ہیں، اولمپئنز دیے ہیں آپ کو. ایٹامک بم ڈاکٹر قدیر نے بنا کے دیا. پہلا وزیر اعظم پشتون، 2 ورلڈ کپ جیتنے والے پشتون. آپ پشتونوں کے پیچھے لگے ہوتے ایک ہلکی سی آگے اسٹیٹمنٹ دیں ہے میں کتنا تھے میں وہ کتنا. دس از ناٹ دا رائٹ وے. آپ اپنے لہجے کو بہتر کریں. آپ رسپیکٹیبل ہیں. آپ کبھی پشاور آئے بھی ہیں، آپ کی ہسپٹیلٹی بھی کی ہوگی. افغانستان کے ابھی اجے جڈیجا افغانستان گئے تھے، مختلف لوگ ہیں. راشد لطیف جب پشاور آئے تھے تو گریڈ 2 کے میچز کھیلے تھے. کرکٹ کو پروموٹ کرنے آئے تھے بیک ان 1998 میں. اس کا ریزن ہے کہ صحیح لوگوں نے جب پشتونوں کو ہاتھ دیے تو پشتون آگے گئے. تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ آپ کر رہے ہیں، آپ نیشنل اکیڈمی میں، کوچنگ میں، ہر چیز میں رہیں. تو آپ پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پازیٹیو امیج چھوڑے پشتونوں کے حوالے سے. اور اپنی جو ابھی بھی ہمارے پاس آتے ہیں سارے کرکٹرز آتے ہیں یہاں پر. ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ گجراتی ہے، ساؤتھ انڈین ہے، یا XYZ ہے، یا ساؤتھ افریقن ہے، یا کیریبین ہے. ایک پازیٹیو وائب بنانی چاہیے معاشرے میں. ہر انڈیویجول کا ایک کام ہے. اور ایز اے کرکٹر، ایز اے کرکٹ اسٹوڈنٹ، ایز اے کرکٹ ایمبیسیڈر آف کرکٹ، ایز اے پاکستانی ایمبیسیڈر، ایز اے امریکن ایمبیسیڈر، ہم لوگوں کو اپنے رویوں پہ بہتری لانی ہوگی. اسپیشلی جو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں، جو ایکس ٹیسٹ کرکٹر ہیں، ان کو اپنے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا. بھائی آپ لوگوں کا سودا ختم ہو گیا.
اب لوگ نئے آ گئے ہیں، ریپلیسمنٹ آتی ہے، آپ ایکسیپٹ کریں اور اس ماحول کے ساتھ چلیں. فیلیئرز بھی آتے ہیں، اور لیکن جب فیلیئرز آتے ہیں تو اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ اور ایسا نہ شو کرے کہ جسے ایک مخصوص طبقے کو اس پہ رزلٹ ملے. ہم سہ رہے ہیں، ہم نے سہا ہے، ہم نے شہادتیں دی ہیں، ہم نے سیکریفائی، ہم لوگوں نے بہت سیکریفائس کیا ہے. آپ سمجھ نہیں سکتے، میری پوری کرکٹ اس سیکریفائسن میں گزری ہے. جب ٹائم تھا 2007 سے لے کے 2012 تک میں نے KPK میں ٹائم گزارا ہے، اور کتنی دفعہ ہم بھی بچے اور میری طرح کتنی ماں بہنیں بچیں اور کتنے یتیم ہوئے ہیں، یہ آپ فیل نہیں کر سکتے. آپ کو اس میں بہت ٹائم لگے گا ایز اے نیشن. تو اپنی اسٹیٹمنٹ کو بہتر کریں نیکسٹ ٹائم کے لیے. پشتونوں کے ساتھ ایسا رویہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہوگا کہ سوری کرو، اور اس مائنڈ سیٹ کے میڈیا کو بھی چاہیے کہ اپنی دکان چمکانے کے لیے ایسے موضوع پہ بات نہ کی جائے. جتنا بھی RY کا سٹاف ہے، بار بار آپ کرتے ہیں، لوگوں کو اس پہ لے کے آتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اور پھر چپ ہو کے سائڈ پہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ ایسا نہیں کیا تھا. تو اپنے رویے کو بہتر کریں. اور جو چینل پہ جو فنکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر آ کے ہوسٹ بنے ہو، تو اپنے لفافہ سیاست سے بھی نکلیں اور ذرا میجورٹی کے لیے سوچیں، بہتر ہوگا. اللہ حافظ.